علا ابن زیاد، لوگوں زینب کو ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا۔ شمر بازار لے جا رہا ہے، شرابی اشارہ کر رہا ہے، دیکھو وہ زینب ہے۔ مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين۔ دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے، الہی اعظم البلاء وبرح الخفان وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب۔ بلند آواز، یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران۔ کھڑے ہو جائے، یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين، صلوات۔ محمد وعجل فرجهم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ بلند ترین صلوات۔ محمد وعجل فرجهم۔ اذان واجب الاحترام، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں،
ایک دن ایسا ہے جس میں نہ تمہارے بچے، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہارا پیسہ، نہ تیری دولت کوئی تمہاری مشکل کشائی نہیں کرے گا، الا مگر من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ بچے گا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ اب ہم نے پوچھا خدایا ہم تو سادہ سادہ لوگ ہیں، یہ قلب سلیم بتا دے کیا ہے؟ تو کہا اگر قلب سلیم کو پہچاننا ہے دیکھ لو جس دل میں عشق حسین ہے وہ قلب سلیم ہے۔ آج گفتگو کو اور آگے لے جانا ہے۔ قلب سلیم کی ایک صفت ہم نے بیان کی، عشق حسین۔ اب قلب سلیم کی دوسری صفت، قلب سلیم کی دوسری صفت کیا ہے؟ تو فرمایا قلب سلیم کی دوسری صفت ایمان ہے۔ جو قلب با ایمان ہوگا وہ قلب سلیم ہوگا۔ خدایا تیرا شکریہ، تو نے بتا دیا کہ دوسرا مشکل کشا کون ہے؟ ایمان ہے، لیکن خدایا یہ ایمان کیا ہے؟ ذرا ایمان بھی بتا دے، ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہمیں سمجھنا ہے ایمان کیا ہے۔ تو جب ایمان کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو کھولا تو ایک آیت نظر آئی جس میں ایمان کا لفظ تھا۔ کیا آیت ہے؟ آیت نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ ہم ایمان کی تلاش میں نکلے تھے کہ ایمان کون ہے، ایمان کیا ہے، تو یہ آیت نظر آ گئی کہ بھائی جو ایمان کا انکار کرے گا اس کا عمل منہ پہ مارا جائے گا۔ اچھا ابھی تک ایمان کا تعارف نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ آیت نظر آ گئی کہ بھائی جو ایمان کا انکار کرے گا عمل منہ پہ مارا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کچھ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ، لیکن ابھی تک ہم نے ایمان کو نہیں پہچانا، ابھی ہم ایمان کو پہچاننے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایمان کون ہے، ایمان کیا ہے۔ لیکن اتنا معلوم ہو گیا کہ جو ایمان کا انکار کرے گا عمل اس کے منہ پہ مارا جائے گا، مگر ایمان کون ہے؟ چلیے رسول خدا سے پوچھتے ہیں، یا رسول خدا آپ وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ کلام خدا ہے، آپ کا فرمان فرمان خدا ہے، آپ کا حکم حکم خدا ہے، آپ بتا دیجئے یہ ایمان کون ہے؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے جو ایمان کا انکار کرے گا وہ اس کا عمل اس کے منہ پہ مارا جائے گا، لیکن یہ ایمان کون ہے؟ تو عزیزان محترم میدان جنگ خندق میں جب میرے مولا علی عمر بن عبدود کے مقابلے میں نکلنے لگے تو اللہ کے رسول نے ایمان کا تعارف کرایا۔ یہ نہیں کہا کہ ابو تراب جا رہا ہے، یہ نہیں کہا آج ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا آج مرتضی علی جا رہا ہے، بلکہ کہا برز الایمان کلہ، آج کل ایمان جا رہا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پیاری سماعتوں کو۔ آج میں اتنا تھکا ہوا آج آیا تھا کیونکہ کل سے نیند مجھے نہیں ملی، تو میں نے سوچا تھا کہ میں 15 سے 20 منٹ میں آپ کو فارغ کر کے چلا جاؤں گا، لیکن جس انداز سے آپ نے سنا لگتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلنے کی ہمت ہوگی۔ اذان محترم ایمان کا تعارف جنگ خندق میں ہوا کہ بھائی ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، نہیں کہا ابو تراب جا رہا ہے، نہیں کہا، بلکہ کہا آج کل ایمان جا رہا ہے۔ اب اس آیت کو دوبارہ سے پڑھیے، ایمان کا تعارف ہو گیا کہ بھائی ایمان کون ہے؟ علی ہے، کل ایمان کون ہے؟ علی ہے۔ اب آیت کو پڑھیے، کہا کہ من یکفر بالایمان، جو ایمان کا انکار کرے گا، یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہے من یکفر بالایمان، جو علی کا انکار کرے گا عمل منہ پہ مارا جائے گا۔ جو علی کا انکار کرے گا، یعنی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر علی کا انکار کرتا ہے، اس کی نماز اٹھک بیٹھک ہے، نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے علی کا انکار کرتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، بھوک و پیاس ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طواف کرتا ہے اور علی کا انکار کرتا ہے، وہ طواف نہیں ہے، چکر ہے۔ عزیزان محترم اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں ایمان علی، گفتگو کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا۔ قلب سلیم کی ایک صفت کیا ہے؟ عشق حسین۔ دوسری صفت پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔
ایمان آپ نے سنا کیا؟ علی ابن ابی طالب. اور آپ نے قرآن کی آیت سنی کہ جو ایمان کا انکار کرے گا عمل اس کے منہ پہ مارا. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس, کہا کہ یا رسول خدا, نماز پڑھتا ہوں, نمازی ہوں, روزہ رکھتا ہوں, روزے دار ہوں, نیک عمل کرتا ہوں, خیرات کے کام کرتا ہوں, حج پہ جاتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, یا رسول خدا کیا جنتی بھی ہوں؟ یا رسول خدا کیا جنتی بھی ہوں؟ اللہ کے رسول نے سوال کرنے والے کو پہچان لیا. اللہ کے رسول نے بڑے پیارے انداز سے جواب, بھائی یہ کہہ سکتے تھے تو نمازی تو جنتی, تو روزے دار تو جنتی, تو حج کرتا ہے تو جنتی, کہہ سکتے تھے, مگر اللہ کے رسول نے بڑے پیارے انداز سے جواب دیا. اللہ کے رسول نے کہا جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لو, جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو, جتنے حج کرنے ہیں کر لو, جتنے خیرات کے کام کرنے ہیں کر لو, لیکن یاد رکھنا اگر تیرے دل میں عشق علی نہ ہوگا نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی. اگر اللہ اکبر اگر کتاب ہے جو عصمۂ رسول ہے علی کا طرز زندگی کی موت ہے. سلامتی کے لیے بآواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. امتزان محترم, دیکھا آپ نے کہ ایمان علی ابن ابی طالب ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لو, لیکن اگر تیرے دل میں عشق علی نہیں ہوگا, اگر تیرے دل میں بغض علی ہوگا, وہ نماز منہ پہ ماری جائے گی. اسی لیے شاعر کہتا ہے, شاعر بڑا کمال کا شعر, فارسی کا شعر آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے بے منکر علی بگو نماز شو رہا کھونے. علی کے منکر کو کہہ دو نماز پڑھنا چھوڑ دے, علی کے دشمن کو کہہ دو نماز پڑھنا چھوڑ دے. مولوی صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں ذرا بعد کا جملہ بھی تو سنو. بے منکر علی بگو نماز شو رہا کھونے. علی کے دشمن کو کہو نماز پڑھنا چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ نماز بی ولای او عبادتیس بی وضو. کیونکہ ایسی نماز جو بغض علی کے ساتھ تو پڑھ رہا ہے وہ ایسی نماز ہے جیسے بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے. بغیر وضو جتنی نمازیں پڑھو کوئی فائدہ نہیں. ہاں بھائی تیمم کے ساتھ یا وضو کے ساتھ نماز ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ لاکھوں نماز پڑھ لو نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی بغض علی کے ساتھ نماز پڑھے وہ نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک سوال اللہ کے رسول سے پوچھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یا رسول خدا, آپ نے کہا علی کل ایمان ہے, یہی کہا نا, برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کہ بھائی کل ایمان آج کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. اب اللہ کے رسول سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. یا رسول خدا, علی مولا تو کل ایمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, گواہ اس پر قرآن ہے, جو نہ مانے وہ کمبخت بڑا بے ایمان ہے. یا رسول خدا, علی مولا تو کل ایمان ہے, علی آسمانوں کا سلطان ہے, علی اصل میں کل ایمان ہے, علی انبیاء کا نگہدار ہے, علی دین کا رہبر و سالار ہے, علی کشتی نوح کا بادبان ہے, علی سورجوں سے بھری کہکشان ہے, علی آشنا رموز یقین ہے, علی لنگر آسمان و زمین ہے, علی مظہر تابش دور ہے, علی شامل بزم قصہ ہے, علی زمانے کا مشکل کشا ہے, علی ماہتاب جبین بشر ہے, علی یافتاب جہان سہار ہے, علی ہر ولی کا جلی انتخاب, علی ابن عمران, علی ابو تراب, علی عرض پر ستون سما ہے, علی قامت فکر کی انتہا ہے, علی کے قدم سے حرم بس گیا, علی رب عالمین کا چہرہ نما, علی وارث مسند حالت, علی دل میں اپنی ولا گھول دے, علی مشکلوں کی گرہ کھول دے, علی دست قدرت کا شاہکار ہے, علی سارے عالم کا دلدار ہے, علی عقیدے کی پہلی نماز ہے, علی مصیبت میں امید آسرا, علی خدا کے ہاں جانے کا آسان راستہ, علی کا نام رگوں کے لہو میں گونجتا ہے, علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا, علی کو ججتا ہے مولود کعبہ ہونا. یا رسول خدا, رسول خدا سے ایک عاجزانہ سوال پوچھ رہے ہیں. یا رسول خدا, علی کل ایمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, گواہ اس پر قرآن ہے, جو نہ مانے وہ کمبخت بڑا بے ایمان ہے. لیکن ایک سوال ہے یا رسول خدا, یہ عرب کا جو جاہل عمر بن عبدود, اسے آپ نے کل کفر کہہ دیا. اچھا ذرا غور کیجیے گا. یہ سوال اس لیے آیا کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا ابلیس تو آدم کے مقابلے میں آ گیا تو تو کافر ہو گیا.
جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو ہمارے ذہن میں خیال ہے یا رسول خدا، جو آدم کے مقابلے میں آیا اسے اللہ نے صرف کافر کہا۔ آج عمر بن عبدود کو آپ نے کل کفر کیوں کہا؟ اگر رسول خدا سے یہ سوال پوچھا جائے یا رسول خدا، جو آدم کے مقابلے میں آیا اسے خدا نے کافر کہا، آج جو علی کے مقابلے میں آیا اسے آپ نے کل کفر کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول ایک جواب دیں گے، توجہات کا طالب ہوں، آخر تک کے مومنین کو جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول یقیناً یہ جواب دیں گے کہ جو آدم کے مقابلے میں آئے گا وہ کافر ہوگا، جو آدم کے مولا کے مقابلے میں آئے گا، جو آدم کے جو آدم کے مقابلے میں آئے گا وہ کافر ہوگا، مگر جو آدم کے مولا کے مقابلے میں آئے گا عقل سلیم یہی کہتی ہے، عقل سلیم کہتی ہے آدم کے مولا کے مقابلے میں نہ آنا، تو تباہ ہو جائے گا، تو ذلیل ہو جائے گا، تو کل کفر ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو تاریخ میں آدم کے مولا کے مقابلے میں آیا، آگے کا جملہ خود بنا دیجئے، صلوات پڑھیے بآواز والا ہم کیونکہ مجھے ریکویسٹیں آ رہی ہیں، مولانا آپ کھل کے نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کھل کے نام لینے میں نے اگر کسی کی بدتمیزی کی ہو، کسی کو گالی دی ہو، بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عقل سلیم کے سائے میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم تو بار بار پیار محبت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا نہیں مولانا نام نہ لیا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی نام نہیں لیتے، سوال کرنے کی تو اجازت ہے۔ عقل سلیم سوال پوچھتا ہے، اے میرے بھائی، اے میری جان، اے میرے دوست، اے میرے سنی بھائی، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن عقل سلیم کے سائے میں سوال کرتے ہیں۔ تقریباً 100 سوال ہیں، یہ تو میں آپ کو جو سنا رہا ہوں 4-5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جتنے میں آپ کو سنا پاؤں، 100 سوال ہیں۔ اگر کسی سنی بھائی سے آپ پوچھ لیں، اگر اس میں تعصب نہ ہو وہ شیعہ ہو جائے گا۔ بھائی سوال ہے نا، بھائی سوال ہے بھائی عقل سلیم کے سائے میں کہ بھائی مولا علی کی شان میں ذوالفقار نازل ہوئی، مولا علی کے لیے جنت سے ذوالفقار آئی، مولا حسن حسین کے لیے جنت سے لباس آئے، بی بی زہرا کے لیے جنت سے انار آئے، آپ کے پہلے 3 خلیفوں کے لیے جنت سے کیا کیا آیا؟ ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ ہاں بھائی ہمیں نہیں معلوم۔ بھائی آپ کہتے ہیں شیعہ حافظ قرآن نہیں، مولا علی تو حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، ناطق قرآن ہے۔ مولا علی کے علاوہ پہلے جو آپ کے 3 خلیفے ہیں ان میں کون کون حافظ قرآن ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ ہم پیار محبت سے کریں، خدا کی قسم ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، ہم کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارا سوال ہے شیعہ کافر کہنے سے پہلے ذرا بتاؤ ابراہیم بھی شیعہ ہے، تو جب تم شیعہ کافر کہہ رہے ہو کیا ابراہیم کو نکال رہے ہو اس میں سے؟ اللہ خود کہہ رہے ابراہیم بھی شیعہ ہے۔ تو اب یہ سوال کا ہمیں جواب دو۔ بھائی ہم کہتے ہیں اے ہمارے بھائی عقل کے سائے میں، عقل سلیم کے سائے میں، اور عقل سلیم وہ عقل ہے جو نبی سے کنیکٹڈ ہے، جو علی سے کنیکٹڈ ہے، جو اہل بیت سے کنیکٹڈ ہے، جو قرآن سے کنیکٹڈ ہے۔ عقل سلیم یعنی عقل نبی، عقل سلیم یعنی عقل علی۔ ہماری اپنی عقل انڈیپینڈنٹلی تو کچھ نہیں ہمیں دے گی، ہمیں کچھ نہیں دے گی۔ اگر عقل ہماری ہمیں کوئی فائدہ دے گی تب دے گی جب ہماری عقل عقل سلیم سے کنیکٹ ہو جائے، عقل نبی سے کنیکٹ ہو جائے، عقل علی سے کنیکٹ ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور پھر سوال، جیسے کہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، ہم نے کہا کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ جو ہیں اصحاب کا احترام نہیں کرتے۔ ہم نے کہا عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں مگر ان کا نہیں کرتے جن سے بی بی زہرا ناراض تھیں، جنہوں نے بی بی زہرا کو تکلیف دی۔ بھائی اہل سنت کی کتاب ہے، شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے، ایک نوحہ ضرور دیکھیے گا، اس میں 22 ریفرنسز ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، شیعہ کتابوں سے، جو ظلم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پہ ہوا تھا، اور وہ اس میں باقاعدہ پکچر بھی ڈالی گئی ہے، یعنی وہ کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ صفحہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جا کے لائبریری میں جا کے وہ ری چیک بھی کر سکتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے اہل سنت کی کتابوں سے۔ الفاروق میں شبلی نعمانی نے لکھا، کیا لکھا؟ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا کہ ایک شخص تھا، مجھے منع کیا کہ نام نہ لو، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جا کے خود دیکھ لیا۔ ایک شخص تھا جس نے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آ کر دھمکی دی تھی کہ میں جلا دوں گا، اس سے زیادہ بات نہیں لکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں لیکن جس نے بی بی زہرا کا احترام نہیں کیا اس کا ہم احترام کیسے کریں؟ عقل سلیم کا سوال ہے۔ اچھا پھر یہاں پہ ایک اور بات انہوں نے کہہ دی، کہا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا کہ دروازہ جلایا، کیونکہ شیعہ کتابوں سے بھی ثابت ہے،
اور اہل سنت کی بعض کتابوں سے بھی ثابت ہے جس کو وہ ضعیف کہہ کے نہیں مانتے. لیکن یہ جو میں نے بات بتائی نا الفاروق والی، شبلی نعمانی والی، دھمکی والی، اور ابن ابی شیبہ نے جو المصنف میں لکھا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بالکل مضبوط دلیل ہے. وہ کہتے ہیں آگ نہیں جلائی گئی، دروازہ نہیں جلایا گیا، لیکن اس بات کا انکار نہیں کر سکتے، دھمکی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. ہم اس کو چھوڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ کہتے ہیں کہ دروازہ جلایا گیا، اس لیے ہم ان لوگوں کا احترام نہیں کرتے جنہوں نے بیوی کا دروازہ جلایا. لیکن اس زمانے میں تو دروازہ تھا ہی نہیں. کہتے اس زمانے میں دروازہ تھا ہی نہیں. تو در خیبر تمہارے باپ کا تھا؟ کہا اس زمانے میں دروازہ تھا ہی نہیں. لیکن اب ہم اپنے بھائیوں کی کتاب سے سوال کرتے ہیں، عقل سلیم کے سائے میں، پیار اور محبت سے عقل سلیم کے سائے میں اپنے بھائیوں کی کتاب. ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے مسند احمد حنبل. اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر، حدیث ہے مسند احمد حنبل میں، اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا اور پردہ بھی ہٹا رہا، گزرنے والے کی نظر گھر میں پڑی تو گزرنے والے کا گناہ نہیں، اس مالک مکان کا گناہ. ہماری حدیث نہیں، یہ ہمارے اہل سنت کے بھائی کی مسند احمد حنبل کی کتاب ہے. کیا مطلب؟ حدیث کیا کریے؟ اگر کسی کا دروازہ کھلا رہا، پردہ ہٹا رہا، اس کا کیا مطلب؟ یعنی دروازے تھے تبھی تو فرما رہے ہیں. ہماری کتاب نہیں، عقل سلیم ہے. اذان محترم پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث جو ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اصل حدیث یہ ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا قرآن اور اپنی عترت اہل بیت. اصل حدیث یہ ہے. لیکن انہوں نے کہا جی، بعض ہمارے بھائیوں نے اپنی کتاب میں حدیث چینج کر لی، کہا کتاب اللہ و سنتی. اچھا اب میرے کچھ عقل سلیم کے سائے میں، پہلی بات ہمارے اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. دوسری بات مستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث آئی ہے، انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، کہا صحیح علی شرط الشیخین، یہ صحیح ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے شروط کے مطابق. لیکن انہوں نے شاید اگر اس انداز سے ذکر نہ کیا وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے شرط پہ یہ صحیح ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. صحیح مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. پہلی بات تو یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. دوسری بات خود اہل سنت نے کہا یہ حدیث غریب ہے. اور تیسری بات ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث و سنتی والی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یہ دشمنوں نے بنائی تھی. اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں امویوں نے بنائی تھی تاکہ لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھیں. تیسری بات عقل کے سائے میں، عقل سلیم کے سائے میں ایک سوال پوچھتا ہوں. عقل سلیم کہتی ہے اے ہمارے بھائی، یہ جو کہہ رہے ہو کہ بھائی ہمارے پاس قرآن بھی ہے، سنت نبی بھی ہے، تو امام کی کیا ضرورت؟ ہاں بھائی یہی سوال ہے نا کہ بھائی قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، تو امام کی کیا ضرورت؟ ویسے اللہ کے رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. نمبر 1 حدیث غریب ہے. نمبر 2 شیعہ کے علاوہ اہل سنت کی کتابوں میں و اہل بیتی کے ساتھ آئی ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں، اسی طرح دوسری دیگر کتابوں میں. اب نمبر 3 یہ سنت آئی کہاں سے آپ کے پاس؟ سنت نبی جو آپ اہل سنت ہیں، یہ سنت نبی کہاں سے آئی؟ 11 ہجری کو رسول کے بعد تو سنت بند ہو گئی. 11 ہجری کے بعد ہمارے پاس تو سنت جاری تھی نا، کیونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمیں سارے محمد ہیں. بھائی ان کے پاس رسول کے جانے کے بعد سنت بند ہو گئی. نہ صرف بند ہوئی، تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے بابا کے پاس 500 رسول کی حدیثیں تھی، پوری رات سوچتے رہے، صبح کو حدیثیں جلا دی. اب سوال ہے، نہ میں خاتون کا نام لے رہا ہوں نہ ان کے ابو کا نام لے رہا ہوں، لیکن ایک سوال پوچھا ہوں، رسول کی سنت تو جل گئی، اب یہ سنت آئی کہاں سے؟ پھر دوبارہ سے تقید العلم خطیب بغدادی لکھتی ہے، ہماری کتابیں نہیں ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک صاحب نے سارے صحابیوں کا رسول کی ساری حدیثیں جمع کرو. صحابیوں نے سمجھو کہ موٹا کتاب بنے گا، کوئی موٹی کتاب بنے گی، ساری حدیثیں جمع کی، ان صاحب نے جلا دی. بھائی سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت یعنی قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. قول یعنی کلام، بات کرنا، جملہ ان کا. فعل یعنی کوئی عمل انہوں نے کیا. تقریر یعنی ان کے سامنے کوئی عمل ہوا، انہوں نے تائید کی. یہ سنت ہے نا بھائی. سنت رسول تو جل گئی. پھر دوبارہ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ بھائی ایک صاحب نے تمام صحابی کو جمع کیا، میں نام نہیں لے رہا، جا کے دیکھ لیں، جمع کر کے کہا کہ بھائی رسول کی حدیثیں نہ سناؤ، فتنہ ہوگا. ہوئے کہا رسول کی حدیثیں نہ سناؤ، جھگڑا ہوگا. اللہ اکبر. اور اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی کیا کرے، کہا جی ہم میں قرآن ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ایک سنت. نمبر 1 حدیث تو غریب ہے. نمبر 2 وہ اہل بیتی والی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے. نمبر 3 یہ سنت آئی تو کہاں سے آئی؟ رسول خدا کے بعد 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کی ایک کتاب بھی سنت رسول پہ نہیں ہے، ایک لائن بھی سنت رسول پہ نہیں ہے. یہ 100 سال کے بعد اچانک سنت کہاں سے نکلی؟
سوال ہے، اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے. ہاں بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیں. لیکن پیار اور محبت سے، بھائی ہمارا یہی شیوہ ہے، ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہم پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ بھی اپنے دوستوں سے جب بات کریں پیار اور محبت سے بات کریں. ان سوالوں کی، جس میں کا 100 سوال ہے، اگر کسی بھی ہمارے سنی بھائی سے پوچھے خدا کی قسم وہ شیعہ ہو جائے گا. اور ہمارا مقصد یہی اصلاح کریں. ہم اپنے سنی بھائی کو بھائی اگر ہمیں نہیں معلوم آپ بتائیے نا، اگر ہم غلط ہیں آپ ہماری اصلاح کریں، اور اگر آپ غلط ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کی اصلاح ہو جائے، تاکہ انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے ایک کمال کا معاشرہ بن جائے، جس میں انشاءاللہ شیعہ بھی کمال کے ہوں، سنی بھی کمال کے ہوں. بلند ترین صلوات. اب آئیے قلب سلیم کی مدد سے، عقل سلیم کی مدد سے قلب سلیم کس طرح بنتا ہے. یہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے نا، قلب سلیم اور عقل سلیم. قلب سلیم کیا کہتے ہیں؟ انسان 2 روپے کی خاطر 2 لاکھ کا نقصان نہ کر. اے انسان تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ لٹکے ہوئے اور رسی پہ شہد کو دیکھ کے مست ہو گئے ہو، نیچے اژدہا چوہے کاٹ رہے ہیں گر جاؤ گے، یہ تیرا مقصد نہیں. اے بچے تیرا مقصد ہے انجیکشن لے کر اپنی ماں کے لیے، ورنہ مر جائے گی، جلدی جا، یہ کارٹون دیکھنے میں مست نہ ہو جا. یہ عقل سلیم کہہ رہی. عقل سلیم کہتے کسی کی ناموس کو نہ دیکھنا، کوئی تمہاری ناموس کو دیکھے گا. اچھا نہ صرف یہ، اگر کسی کی ناموس کو دیکھا تیری آنکھ میں آگ کا تیل لگایا جائے گا. یہاں ایک تنکا تو برداشت نہیں کر سکتا تو وہاں کیا کرے گا؟ عقل سلیم کہتی ہے اے خاتون اگر بالوں سے پکڑ کے تمہیں کوئی لٹکائے تمہیں کتنا درد ہوگا. روایت میں ملتا ہے جب رسول خدا معراج پہ گئے تھے، دیکھا کچھ خواتین بالوں سے آگ میں لٹکی ہوئی ہیں، بالوں سے. پوچھا یہ کیوں؟ کہا کہ یہ اپنے بال نامحرموں کو دکھاتی تھیں. عقل سلیم کہتا ہے بھائی کیا فائدہ ملے گا؟ یہ بال کسی نامحرم کو دکھا کے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ کیا بینیفٹ ملے گا؟ وہ ایک بیچاری بچی تھی، اس نے کہا کہ اگر ہم بالکل ہی نامحرموں سے چھپ جائیں تو ہماری شادی کیسے ہوگی؟ یعنی کبھی کبھار بیچاری بعض بچیاں اس خیال میں ہوتی ہیں کہ ہم تھوڑے بال دکھائیں گی تو کوئی ہمیں پسند کر لے گا. اچھا میں عقل سلیم کے سائے میں ان بچیوں سے سوال پوچھتا ہوں جو ننگے سر پھرتی ہیں، تم اس لیے خود کو فیشن کر کے ٹائٹ کپڑے پہن کے باہر نکل رہے ہو کہ کوئی لڑکا تمہیں پسند کرے. تمہارا آئیڈیل لڑکا کیسا ہے؟ ہاں جی لمبا بچہ جی، ہاں جی 6 پیک والا جی، ہاں جی مسلز والا جی، اور جناب مالدار ہو، ویگو گھومنے والا جی، پتہ نہیں اسلام آباد میں کوئی بڑے بحریہ میں پتہ نہیں اس کا پلاٹ ہو. تمہارے ذہن میں تو ایسا ہی کوئی گھوم رہا ہے نا. تمہیں کیا پتا تمہارے بال دیکھ کے کوئی ٹیڑھا مونگا وہ تمہارا عاشق ہو جائے اور آخر میں تیری شادی بھی اسی سے ہو جائے. تمہیں کیا پتا؟ دیکھ تو سبھی تمہیں رہے ہیں. عقل سلیم کیا کہتا ہے؟ تو بڑے خواب دیکھ کے نکل رہی ہے نا، لیکن تمہیں تو سب دیکھ رہے ہیں، تمہیں سب دیکھ رہے ہیں. وہ آدمی بھی شاید جو تمہارے خیال میں دیکھ کے گزر رہا ہے، لیکن 10,000 دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں جو بالکل تمہاری پسند کے نہیں ہیں. اور تمہیں کیا پتا ایسا کوئی تمہارے پیچھے لگ جائے جو تمہیں نقصان دے، جو خدا نخواستہ تمہیں بے عزتی تمہاری کرے یا تمہاری توہین کرے. اپنی عزت بچا. اور عقل سلیم کیا کہتا ہے؟ عقل سلیم کہتا ہے اے لڑکی اپنی ویلیو کو سمجھ، اپنی عزت کو سمجھ. تیری عزت کیا ہے؟ آپ سونے کی دکان میں جاتے ہیں تو سونے کی دکان میں کس طرح سے لاک لگا ہوا ہوتا ہے. اب مجھے پاکستان کا نہیں معلوم، ایران میں اس طرح سے ہوتا ہے. جب ہم مشہد میں جایا کرتے تھے تو سونے کی دکان باہر سے لاک ہوتی تھی. وہ دکاندار دیکھتا تھا پھر اپنی مرضی سے بٹن دباتا تھا، دکان کھلتا تھا. کراچی میں بھی میں نے دیکھا یہی طریقہ ہے. آپ کے پنڈی اسلام آباد میں مجھے نہیں معلوم. بھائی سونے کی دکان لاک ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سونے کی ویلیو ہے. اور جب اندر بھی آپ آتے ہیں تو سونا جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یوں باہر جیسے وہ آلو پیاز ٹماٹر پڑے رہتے ہیں، یہ سونا نہیں ہوتا کہ اٹھا کے دیکھوں. جیسے آم کو آپ اٹھا کے دبا دبا کے دیکھتے ہیں، دکاندار ناراض ہوتا ہے دبا دبا کے خراب کیوں کر رہے ہو. ایسے سونا نہیں ہوتا. سونا جو پھر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، شیشے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ سونے کی ویلیو ہے. اب یہ دکاندار ڈرتا ہے کہیں آنے والا چور تو نہیں. جب تک یقین نہیں ہوتا دروازہ نہیں کھولتا. پھر بھی ڈرتا ہے. یوں آلو پیاز ٹماٹر کی طرح نہیں رکھتا کہ کوئی اٹھا کے 2 چیزیں اندر ڈال دے، بے حرمتی ہو جائے گی سونے کی. سونے کی عزت ہے، سونے کی قیمت ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے. اور سونے کی دکان میں آپ چلے جائیں، کوئی بہت قیمتی سونا، کوئی بہت قیمتی ہیرا آپ مانگیں تو وہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے لوکر میں. تب تک نہیں لاتا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ آپ حقیقی خریدار ہیں. میں نے مشہد میں دیکھا. اب بازار رضا میں انشاءاللہ کبھی گئے تو وہاں پہ کوئی خاص فیروزہ، مہنگا فیروزہ 60 ملین تومان کا فیروزہ تھا. ہاں بھائی یہ دکھاؤ. کہا جی نہیں جی. ذرا 2 4 5 10 منٹ کے بعد جب یقین ہوا کہا جی یہ جی دیکھو جی اندر سے نکال کے، وہ بھی ڈبی میں بند ہے. یعنی جس چیز کی ویلیو ہے، عقل سلیم کیا کہتا ہے؟ جس چیز کی قیمت ہے، جس چیز کی ویلیو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اب یہ کہتی ہیں بھائی ہمیں بند کر رہے ہیں، ہمیں بند کر رہے ہیں. ہاں بھائی مائی باڈی، میرا جسم، میری مرضی. ارے یہ تمہیں ذلیل کر رہا ہے. وہ شخص جو تمہیں کہہ رہا ہے خود کو ایکسپوز کرو، وہ تمہیں ذلیل کر رہا ہے. وہ ایک واقعہ ہے، لطیفہ ہے، حقیقت ہے. سمجھیے ایک مثال ہے کہ ایک سمجھیے درندہ حیوان تھا.
وہ بکریوں کو کھانا چاہ رہا تھا، لیکن بکریاں اندر فینس کے اندر تھیں، بکریوں کے اطراف میں دیواریں تھیں. اب یہ دیواروں کی وجہ سے کود کے اندر بھی نہیں جا سکتا تھا، بڑی بڑی دیواریں تھیں. تو اب یہ ان بکریوں کو کیسے کھاتا؟ تو اس نے کیا کیا، بکریوں کو باہر سے کہنا شروع کر دیا کہ تم آزاد نہیں ہو، تم دیواروں سے باہر نکلو، آزاد ہو جاؤ، فینسز سے باہر نکلو، آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاؤ، تم آزاد ہو جاؤ، یہ تمہارا مالک کمبخت تمہیں اندر بند کر رہا ہے. وہ بکریاں بیچاری انہوں نے کہا واقعی بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو ہمیں اندر بند کر کے رکھا ہے. کہا دیوار توڑ کے باہر نکلو، خود کو ایکسپوز کرو، دکھاؤ، دنیا کو دیکھو، مزے کرو، وٹامن ڈی کھاؤ. اور جناب بکریاں باہر آئیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، حملہ کرو، 4-5 بکریاں کھا کے چلا گیا. آج یہی ظالم کر رہا ہے. عقل سلیم کہتا ہے اے انسان دھوکے میں نہ آنا، اے خاتون، اے لڑکی، اے بیٹی، دھوکے میں نہ آنا. یہ جو تمہیں ایکسپوز کر رہا ہے یہ تیرا دشمن ہے، یہ تیرا دشمن ہے، یہ تیرا چاہنے والا نہیں، یہ تیرا مخلص نہیں. یہ جو تمہیں باہر لا رہا ہے یہ تیرا دشمن. عقل سلیم کے سائے میں اگر ہماری بیٹیاں سوچیں گی، کبھی بھی حجاب نہیں ہوں گی کہ اے بیٹی تو ڈائمنڈ سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے، ڈائمنڈ کو بس وہی چھو سکتا ہے جو حقیقت میں اسے خریدنا چاہتا ہے، یعنی کہ تو اپنی ویلیو لیس زندگی بنا دے. اے بیٹی تو نارمل پتھر کی طرح نہیں. ابھی روڈ پہ سڑک پہ کتنے پتھر پڑے ہوئے، گزرنے والا تھوک کے جاتا ہے، کتا اس پہ پیشاب کر کے جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں. اے بیٹی، اے بہن، تو ان معمولی پتھروں کی طرح نہیں کہ ہر گزرنے والا تجھ پہ تھوک کے چلا جائے، تجھے دیکھ کے چلا جائے، تجھ سے مزے لے کے چلے جائے. عقل سلیم کہتی ہے تو ڈائمنڈ سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے، اپنی عزت کو بچا. بس یہ موضوع اچانک سے آ گیا، شاید مصلحت تھی کہ اس موضوع پہ یہاں پہ گفتگو کی جائے. تو اب نفس کو شکست دینی ہے. نفس کہے گا جی چلو جی یہ غلط کام کرو، لیکن عقل سلیم کہے گا دیکھو یہ غلط کام میں اگر ٹیمپرری فائدہ بھی ہے تو ٹیمپرری ہے. جیسے میں نے شہد کی مثال دی، لٹکا ہوا ہے، اس کو ٹیمپرری شہد تو مزیدار تھی نا، تو ٹیمپرری مزہ تو آ رہا تھا. وہ لڑکا جو لڑکی کو دیکھ رہا ہے ٹیمپرری مزہ تو اسے آ رہا ہے. تو اب نفس کہہ رہا ہے کہ کرو، بڑا مزہ ہے، لیکن عقل سلیم کہہ رہی ہے یہ تھوڑا مزہ ہے، ٹیمپرری مزہ ہے، اسے آگے نہ جانے دو، اسے یہیں روک دو. مثال دوں آپ کو، بچہ بھائی سمجھ جائے. ایک کمال کا روح افزا، جب آپ سخت گرمی میں بھی ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا روح افزا آپ کے سامنے آ جائے. اب مزہ ہے نا روح افزا، اب جس کو پسند ہے بھائی، کسی کو گنے کا جوس پسند ہے، کسی کو آم کا جوس پسند ہے، کسی کو لسی پسند ہے، جو پسند ہے. ہاں مثال میں دے رہا ہوں، آپ کا پسندیدہ شربت آپ کے سامنے، آپ پیاسے بھی ہیں، سخت گرمی بھی ہے، مزیدار بھی ہے، آپ پینے لگے. اچانک کسی نے کہا بھیا اس میں زہر ہے. اب آپ پئیں گے وہ روح افزا، وہ جام شیرین، وہ جو بھی جوس. بھائی میں کسی پروڈکٹ کی یہاں پہ پروموشن کرنے نہیں آیا، کل آپ کہیں جی مولانا صاحب نے کہا جام شیرین خریدو، نہیں مثال دے رہا ہوں جی. بھائی گنے کی مثال دیتا ہوں، گنے والوں کے پاس چلے جاؤ، بیچارے خوش ہو جائیں گے. اب بھائی آپ ایک جوس پی رہے ہو، فیوریٹ جوس ہے، گرمی بھی ہے، آپ کی ضرورت بھی ہے، اس میں مزہ بھی آپ کو آئے گا، آپ پینے لے. کسی نے کہا اس میں زہر ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ اب نفس کہے گا جی مزیدار ہے جی، مزیدار ہے جی، لیکن روح، ضمیر، فطرت، عقل سلیم کہے گی ارے تھوڑی دیر کا مزہ ہے مگر تباہی ہے. کتنے جوان بیچارے، ہم یورپ، امریکہ، مسلسل کینیڈا جاتے رہتے ہیں، کتنے جوانوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہم تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر گمراہ ہو گئے اور HIV ہو گئی، ایڈز ہو گئی. یہ جوانوں کو نفس امارہ نے دھوکہ دیا. 2 منٹ کی لذت کی خاطر کیا ہوا؟ وہ 2 منٹ کی لذت تو مل گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے ایڈز ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. نفس دھوکہ باز ہے، دھوکہ دیتا ہے. اور میں نے کہا نفس کو اگر شکست نہیں دو گے، نفس تمہیں نابود کر دے گا. زبیر جیسے عظیم انسان کو امام کے مقابلے میں لے کر آ گیا. یہ نفس بہت خطرناک ہے، ہم نے اس سے شکست دینی. لیکن اب کیسے شکست دیں گے نفس کو؟ اور جب نفس کو شکست دیں گے تو قلب سلیم ہوگا. کیسے نفس کو شکست ملے گی؟ نفس کو شکست دینے کے لیے علم اور عمل. علم ہوگا تو انسان شکست دے گا، عمل ہوگا تو شکست دے گا. میں نے ڈاکٹر کی مثال دی تھی نا، کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا جی، آپ نے تو کہا تھا جی 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں 1 مہینے سے ٹھیک نہیں ہوا. کہا دوائی ٹائم پہ یوز کرتے تھے؟ کہا نہیں، دوائی تو ٹیبل پہ پڑی ہے، تو کم وقت دوائی تو استعمال کرو. ابھی جو نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے کچھ نسخوں پہ میں زبردستی ہاتھ اٹھوا کے عمل کرواتا ہوں. دیکھ لیں جی کتنے مومنوں نے عمل کیا. جی جو 500 صلوات پڑھ کے آئے ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، کیا کہنا. یہاں کے مومنین ماشاءاللہ ان کی پروگریس اچھی ہے، کم نہیں ہوئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنے لیے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. کربلا کربلا ہے ہماری درس کا، کربلا کربلا حق کا
محمد و آل محمد. علم اور عمل. علم آ گیا. اب آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جی, ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے, بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے, کوئی آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے, کوئی آپ کا MRI کرتا ہے. جتنی بیماری پتہ نہیں چلتی اتنے زیادہ ٹیسٹ بیچارہ کرواتا ہے. اب وہ الگ بات ہے, یہاں ڈاکٹر صاحبان کا بزنس بھی یہ ہو چکا ہے, وہ بیکار پہ بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں. لیکن عام طور پہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے آپ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. کیوں؟ تاکہ علم آ جائے, پتہ چلے کہ بھائی اس کی بیماری کیا ہے. جب علم آ جاتا ہے پھر آپ کو نسخہ دیتا ہے, آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے, آپ جا کے دوائی خریدتے ہیں اور آپ کا پھر علاج ہوتا ہے جب آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ڈائگنوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے, انشاءاللہ کل سے اس پہ گفتگو ہوگی کہ انشاءاللہ وہ کیا پروسیس ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کل سے 1 یا 2 بیماریاں انشاءاللہ ان باقی کے دنوں میں ہم اس پہ گفتگو کریں. غالباً 1 سے زیادہ بیماری پہ گفتگو نہیں کر سکیں گے. اس بیماری کی ہم نشانیاں بتائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے تم میں یہ بیماری ہے, آپ خود سوچیں. جیسے آپ ڈاکٹر کیا جاتے ہیں, ڈاکٹر پوچھتا ہے بھائی سر میں درد ہے, آپ کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں بھائی ناک سے پانی آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں جناب نیچے آ رہی ہیں, آپ کہتے ہیں, یعنی مختلف آپ سے سمٹمز پوچھتا ہے. ہاں جی, تو پھر کہتے ہیں ہاں اس کا مطلب یہ تمہیں فلاں بیماری ہے. ایسے ہی ہے نا, ڈاکٹر آپ سے سمٹمز پوچھتا ہے. اب میں بیماری کے سمٹمز آپ کو بتاؤں گا, آپ خود دیکھیں. کیونکہ نفس کی جیسے جسم کی بیماری ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی شوگر جس انسان کو جس دن ڈائگنوز ہوتی ہے اس سے 5 سال پہلے سے بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ انسان کے اندر اگر شوگر چھپی ہوئی ہو تو وہ احتیاط نہیں کرے گا نا, کھاتا رہے گا. لیکن اگر اسے پتہ چل گیا مجھ میں شوگر ہے, کیا کرے گا, کہنا جی میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں, میں نہیں کھاؤں گا. ایسے ہی ہے نا, جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو میں بیمار ہوں تو چلتا رہے گا نا. اسی لیے نفس کی بیماریوں میں جو خطرناک بیماری ہے نا وہ چھپی ہوئی بیماری ہے. ایک تو ظاہر بیماری, بھائی مجھے غصہ بہت آتا ہے, جلدی غصے میں آ جاتا ہوں, مجھے پتہ ہے, تو میں احتیاط کروں گا, میں علاج کروں گا. اور میں کبھی کبھی ریگریٹ بھی ہو جاؤں گا, کسی کو غصے میں ڈانٹ دیا پھر پشیمان بھی ہو جاؤں گا. پشیمان ہو گیا تو اللہ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا. کیوں؟ کیونکہ میں رحمان ہوں, تیری پشیمانی یعنی توبہ کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا. لیکن جب مجھے پتہ ہی نہ ہو میرے اندر بیماری ہے تو نہ میں ریگریٹ ہوں گا, نہ میں پشیمان ہوں گا, نہ ہی میں علاج کروں گا. وہ کہتے ہیں ایک صاحب الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا جی تمہیں کوئی ووٹ نہیں دے گا کیونکہ تو بڑا متکبر انسان ہے. کہا جی میں لوگوں کو کنونس کرتا ہوں کہ میں متکبر نہیں ہوں. لوگوں کا مجمع جمع آ گیا جی, MNA MP ہونے کے لیے کھڑا ہوا تھا. کہا لوگوں اگر مجھ میں تکبر ہوتا, لوگ کہتے میرے اندر تکبر ہے لیکن میرے اندر تکبر نہیں ہے, اگر میرے اندر تکبر ہوتا کیا تم جیسے 2 ٹکوں کے لوگوں کے ووٹ لیتا؟ اب اس کے اندر تکبر ہے مگر اسے پتہ نہیں چل رہا. یہ خطرناک ہے. نفس کی وہ بیماری جس کا پتہ چل گیا وہ پھر بھی بہتر ہے اس نفس کی بیماری سے جس کا پتہ ہی نہیں, معلوم ہی نہیں, علم ہی نہیں. کیونکہ وہ وائرس ہے, وہ کینسر ہے. کہ میں نے آپ کو کہا کئی لوگوں نے آگے بتایا سر چکرایا, گرے اور ڈاکٹر کے یہاں گئے, کہا جی آپ آخری سٹیجز پہ کینسر میں 6 مہینے بعد مر جائیں گے. یہ وہ کینسر تھا جو اگر پہلے سٹیجز پہ پتہ چل جاتا تو علاج بھی شاید ہو جاتا. اسی طرح نفس بھی اگر اس کی بیماری آخری سٹیجز پہ پتہ چلی تو تباہی ہے. نفس کو شکست دینے کے لیے میں نے ایک نسخہ بتایا تھا, اس پہ آپ کی مرضی, امید ہے کہ آپ نے عمل کیا ہوگا. 100 مرتبہ صلوات, آخر میں 100 مرتبہ صلوات, درمیان میں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ, اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, اور پھر 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس. خود یہ یا نور و یا قدوس کا نسخہ جو ہے اگر آپ اپنے نفس کو پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں 12,000 مرتبہ اس کا ذکر کبیر ہے. 12,000 مرتبہ یا نور و یا قدوس, یا نور و یا قدوس. اور یہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے, یہ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, پتہ ہے اس کا کیا کمال ہے. اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ ہیں, راوی مولا علی ہیں, کہا یا رسول خدا امیر لوگ پیسوں سے خیر و خیرات کرتے ہیں, بڑا ثواب کماتے ہیں, پیسوں سے مسجد بناتے ہیں, پیسوں سے حج پہ جاتے ہیں, ہم غریب ہیں, ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا دن میں جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا نا تو اس دن کا سب سے زیادہ ثواب اسے ملے گا. یعنی اس دن جس نے جو ثواب کیا ان تمام کے ثوابوں سے زیادہ ثواب اس 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو ملے گا, مگر یہ کہ کوئی 100 مرتبہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھے. پھر لا الہ الا اللہ کا دوسرا نسخہ, کہا اگر زندگی میں بندش لگ گئی, اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا بزنس نہیں بڑھ رہا, بندش لگ گئی ہے. ہاں جی, کہا ہر روز 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو, بندش کھل جائے گی. اور سننا لا الہ الا اللہ کا نسخہ, کہا لا الہ الا اللہ کا نسخہ یہ ہے کہ اگر تم قید میں ہو بے گناہ, خدا نہ خاصہ اگر قید میں ہو تمہارا بیٹا تمہارا رشتہ دار, تو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. قید سے رہے, یا وہ خود جو قید میں ہے, یا جن کے بچے مسنگ پرسن بیچارے اکثر ماں باپ گریا کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں 3-3 4-4 سال سے بچے ہمارے مسنگ ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہو رہا ہے, لیکن ان بچوں کے لیے یہ مائیں, یہ بہنیں, یہ بیٹیاں, یہ بھائی, ہمارے بچے یہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. مسنگ بچے جو ہے وہ قیدی بچے جو بے گناہ قید میں وہ آزاد ہو جائیں گے. حاجات کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اس انداز سے پڑھو کہ ہفتے سے شروع کرو, جمعے کو ختم کرو, ہر روز 10,000 مرتبہ. کتنا پاورفل نسخہ ہے, سرمایہ ہے.
لیکن ان تمام نسخوں سے کب فائدہ ہوگا؟ ایک اور نسخہ بھی سن لیجیے، بڑی حاجات کے لیے 91,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ. کس انداز سے؟ ہفتے سے شروع کرو، جمعے کو ختم کرو. ہفتے کو 10,000 مرتبہ، اتوار کو 11,000 مرتبہ، پیر کو 12,000 مرتبہ، کرتے کرتے جمعے کو 16,000 مرتبہ. 91,000 ہفتے میں تمہاری بڑی سے بڑی حاجت ختم. لیکن اہل بیت کے جو نسخے ہیں نا، گرچہ ناممکن کو ممکن بناتے ہیں، قرآن کے جو نسخے ہیں گرچہ ناممکن کو ممکن بناتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اے انسان جب نسخوں پہ عمل کر رہے ہو نا تو اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، گناہوں سے روکو، گناہ پہ کنٹرول کرو. میں آپ کو ایک آسان مثال دوں، یہ بڑی مشہور ہماری مثال ہے، اکثر یہ مثال دیتا رہتا ہوں. بھائی ایک صاحب بہت موٹا ہو گیا تھا، بہت موٹا ہو گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کہ بھائی کوئی ایسی ڈائٹ دو کہ میں پتلا ہو جاؤں. ڈاکٹر صاحب نے کہا 6 مہینے ایکسرسائز کرو. اب یہ 6 مہینے ایکسرسائز کرتا تھا، ہر ایکسرسائز کے بعد نہاری، پائے، ملک شیک، لسی پیتا تھا. ایکسرسائز کرتا تھا لیکن وہ خوب کھاتا تھا. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ڈبل ہو گیا وزن. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، وزن بڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ ایکسرسائز کے بعد کھاؤ گے تو وزن بڑھ جائے گا. اب ایکسرسائز کے بعد اس نے بجائے اس کے کہ لیمو کا جوس پیے، بجائے اس کے گریپ فروٹ کھائے، وہ پائے کھانے لگا، لسی پینے لگا. 6 مہینے کے بعد غصے میں آ گیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا 6 مہینے ایکسرسائز کرو گے، میں نے تو ٹریڈ مل بھی خرید لیا، اتنا خرچہ کیا، روزانہ ایکسرسائز کرتا ہوں لیکن وزن تو بڑھتا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا ایکسرسائز کے ساتھ کھانے پہ کنٹرول بھی کیا کہ نہیں؟ کہا نہیں وہ تو آپ نے نہیں کہا تھا. کہا عقل کے اندھے، وہ تو عقل کی بات ہے نا، ایسے خالی ایکسرسائز کرو گے اور کھاتے رہو گے، پھٹتے رہو گے تو وزن کہاں کم ہوگا؟ اسی طرح سے اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں. یہ میں نے کہا 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے، تمہارا مسنگ پرسن، بیٹا بیٹی شوہر، وہ واپس آ جائے گا. لیکن شرط اہل بیت کے نسخوں میں یہ ہے کہ اہل بیت کے نسخے کے ساتھ گناہ پر بھی کنٹرول کرو. یہی تو قلب سلیم ہے. قلب سلیم کیا کہتا ہے؟ انسان گناہ پہ کنٹرول کرو. جب قلب سلیم ہو جائے تو 70,000 مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ جو خلوص کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ کہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. 70,000 کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک مخلص لا الہ الا اللہ. لیکن کون؟ جس کا قلب سلیم ہو جائے. لیکن گناہ پہ گناہ، آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھنا، کانوں سے گانے سننا، زبان سے غیبت کرنا، اور پھر لا الہ الا اللہ 70,000 نہیں 7 لاکھ مرتبہ بھی پڑھو، کچھ نہیں ملے گا. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن اگر نفس کو پاک کیا، روح کو پاک کیا، نفس کو شکست دی، قلب کو قلب سلیم بنایا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو گے، زمین سے عرش تک پہنچ جاؤ گے. کسی نے مولا علی سے پوچھا آپ جہاں کھڑے ہیں یہاں سے عرش تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا ایک لا الہ الا اللہ. بس آئیے خدا را عمل کریں. اور عمل کا ایک جو آپ سے میں نے وعدہ بھی لیا تھا، آج پھر وعدہ لیتا ہوں کہ کل صبح 6 بجے دعائے ندبہ مرکزی امام بارگاہ G62 میں، وہاں پہ انشاءاللہ 6 بجے دعائے ندبہ ہے. آپ تمام مومنین آئیں. تقریباً 50 مومنین تو یہاں بیٹھے ہوں گے، شاید 50 خواتین ہوں گی، 100 لوگ تو آپ لوگ ہوں گے. آپ اسی طرح اپنے بھائیوں بہنوں کو بھی موٹیویٹ کر کے آئیے. انشاءاللہ جتنے مومنین ہیں جو کل آئے گا وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لے. دعائے ندبہ صبح 6 بجے، امام زمانہ کی دعا، محبت مولا، عشق مولا، قربانی، ایثار، سیکریفائس. ہم تو کہتے ہیں مولا ہم آپ کے لیے جان قربان کریں گے. آج صبح 6 بجے دعائے ندبہ کو نہیں آئیں گے؟ کچھ مومنین نے ہاتھ نہیں اٹھائے، انہوں نے 2 اٹھائے ماشاءاللہ. وہ پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، وہ بچے بیٹھے ہوئے، جوان بیٹھے ہوئے. جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو کل میں انشاءاللہ وہاں نہیں دیکھوں گا تو رات کو آ کے یہاں ضرور پوچھوں گا کہ وعدہ کر کے تو آیا کیوں نہیں تھا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. اب اس سے زیادہ تو میں زبردستی کر بھی نہیں سکتا، کان سے پکڑ کے تو آپ کو لے کے نہیں جا سکتا. یہ اتنا بھی جو میں نے کیا ہے، کوئی مولوی میرے خیال میں ایسا ظلم آپ پہ آج تک نہیں کیا ہوگا کسی نے کہ روز 500 صلوات بھی پڑھوا رہا ہے، صبح سویرے 6 بجے دعائے ندبہ پہ بھی بلا رہا ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند. لیکن مجلس کا مقصد یہ ہے کہ چینج ہو جائے، تبدیلی ہو جائے. آپ 30 سالوں سے آپ عشرہ محرم دنیا بھر کے ماشاءاللہ امام بارگاہوں میں تو جا رہے ہیں، لیکن 30 سالوں میں کتنی مرتبہ آپ نے جمعہ تو ہر 10 دن میں ایک بار تو ضرور آتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، ہمارے پاس تو ایسے، آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، 10 دن میں ایک بار تو جمعہ ضرور آتا ہے. تو ان 10 دن میں ایک مرتبہ جمعہ آیا، کتنی مرتبہ پچھلے 30 سالوں سے امام کی عزاداری کرنے والوں کتنی مرتبہ تم لوگ امام زمانہ کی دعائے ندبہ پہلے عشرے میں پڑھ چکے ہو؟ اگر نہیں پڑھے تو اب چینج لاؤ اپنے اندر. نفس ہمارا کہے گا چھوڑو جی مولوی صاحب سر کھا گئے، کتنے دن بچے، 4-5 دن کے بعد چلا جائے گا جی، سکون مل جائے گا. لیکن روح کہے گا بھائی کوئی اپنے فائدے کی بات کی اس نے، تمہارا فائدہ ہوگا نا کہ آؤ گے امام سے گپ شپ کرو گے، امام سے بات کرو گے. امام بڑے مظلوم ہیں،
جب قلب سلیم ہو تو انسان امام کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرے گا. جب قلب سلیم نہیں ہوگا تو انسان کہے گا چھوڑو جی. امام کو بڑی خوشی ہوگی, امام کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب شیعہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ انہیں یاد کرتا ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, آپ کے شہر پنڈی میں اگر آپ کا بیٹا رہتا ہو, پورا ہفتہ اگر آپ کو فون نہ کرے, یاد نہ کرے, آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ دکھ ہوگا نا. امام زمانہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار یاد رکھیں, آئیے گریہ کریں, التجا کریں کہ مولا کل ہمیں توفیق دیجیے. کیونکہ مجلس میں ابھی جو آپ بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے, امام نے اجازت دی ہے. کل دعائے ندبہ میں بھی اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے, امام بلائیں گے تو آپ آئیں گے. انشاءاللہ دعا کیجیے گا, آج جب آنسو بہیں ایک تو امام کو پرسا دیجیے گا اور کہے گا مولا کل مجھے آنے کی اجازت ضرور دیجیے گا. سینے پہ ہاتھ رکھیے, آنکھوں کو بند کیجیے, تصور کیجیے کربلا میں السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. آنکھوں کو بند کرو, تصور کرو بین الحرمین میں ہو, ایک طرف حرم مولا عباس, ایک طرف حرم مولا حسین, اور بلند آواز سے مولا کو سلام کرو السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. ماشاءاللہ, اس سے بہتر انداز سے اللہ تم سب کو کربلا نصیب کرے. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا انشاءاللہ تم سب کو حسین کے اصحاب میں شامل کرے. میرا سلام. آج ایسا وسیلہ بنائیں, شب جمعہ ہے, امام زمانہ کو بلائیں. میرا سلام اس مظلومہ جو نانا کے روزے پہ رات کو جاتی تھی, مگر ہائے ایسا امتحان, زینب اور بازار. ہم بڑے آرام سے سنتے ہیں, تھوڑا سا رو لیتے ہیں. اگر بی بی کی غربت پہ رونا نہ آئے, اپنی ماں بہنوں کی چادر پہ رو لینا. ایک عالم دین کہتے ہیں میں کربلا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گیا تھا, ہمارا ہوٹل حرم سے تھوڑا دور تھا. جب حرم آتے تھے ہمیں بازار سے گزر کے آنا پڑتا تھا. کہتا ہے میری ماں بہنوں بیٹیوں کے سر پہ چادر تھی, بازار والے سب شریف تھے, مگر جب میں بازار سے گزرتا تھا میرا دل گھبراتا تھا.
بیوی چادر میں تھی، سارے مومن تھے، کوئی اس کی بیوی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، مگر کہتا ہے میرا دل گھبراتا تھا۔ کہا ایک دن جب میں بازار سے بیوی بچوں کے ساتھ گزر رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا کہ بازار سے گزر رہا ہوں اپنے ناموس کے ساتھ۔ کہتا ہے اچانک میری نظر جب مولا کے حرم پہ پڑے، مجھے مولا سجاد کی غربت یاد آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی تو چادر میں ہے، مگر زہرا کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ اور بازار میں کوئی شریف لوگ نہیں تھے، اور شرابیوں کا مجمع، بدماشوں کا مجمع۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے، بلند آواز سے چیخ چیخ کے گریا کرو۔ بی بی کی غربت میں ایک بزرگ عالم مرزا شیرازی ایک ذاکر کو کہتے ہیں ذاکر مصائب سناؤ، بی بی زینب کے مصائب پہ رونا چاہتا۔ ذاکر نے ابھی پہلا جملہ کہا، عالم نے اتنا گریا کیا بے ہوش ہو گیا۔ سنو گے ذاکر نے کیا جملہ کہا؟ ذاکر نے کہا لوگو دخلت زینب علی ابن زیاد، لوگو زینب کو ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا۔ آئے زینب کجا دربار شرابی کجا۔ جب عالم ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا مولانا ابھی تو پہلا جملہ پڑھا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ عالم کے گریے میں اضافہ ہوا، روکے کا اس سے بڑی مصیبت اور کیا؟ وہ زینب جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، وہ زینب جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، اس زینب کو بازار میں لایا گیا۔ عزادارو ایک فارسی کا نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں، ترجمہ بھی سناؤں گا۔ گویا بی بی زینب نے مولا حسین کے سر کی طرف دیکھ کے یہ جملے کہے ہوں۔ جب ظالم بی بی کو بازار میں لا رہے تھے، شاعر نے تصور لکھا عجب نہیں بی بی زینب نے حسین کے سر کی طرف دیکھ کے یہ جملے کہے ہوں۔ کیا جملے؟ حسین جانم چشمت رو ببند، حسین میرے بھائی اپنی آنکھوں کو بند کر دے، اور تجھ سے برداشت نہیں ہوگا تیری زینب کو اور ظالم باز آیا۔ حسین جان چشمت را ببند، جان مادر زہرا تجھے اماں زہرا کا واسطہ آنکھوں کو بند کر دے۔ کیوں آنکھوں کو بند کر دے؟ کیونکہ خواہری کے او را ندیده نامحرم، شمر میبرد بازار چشمت را ببند۔ ترجمہ سننا غیرت مندو، کیوں زینب کہہ رہی ہے حسین آنکھوں کو بند کر لے؟ حسین تیری وہ بہن جسے کبھی نامحرم نے اب تک نہیں دیکھا، اسی زینب کو شمر بازار لے جا رہا ہے، شرابی اشارہ کر رہا ہے دیکھو وہ زینب ہے، دیکھو وہ زینب خواہری کے او را ندید نامحرم، شمر میبرد بازار چشمت را ببند۔ عزادارو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ فرماتے ہیں جہاں میری پھپھی زینب کے مصائب پڑے جائے میں بہت ضرورت ہے۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند امام زمانہ کو بلانا ہے، یا صاحب الزمان مولا
جان بولا یا صاحب الزمان مولا 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 جان یا صاحب الزمان اب مولا امام زمانہ کو بلانا ہے، چیخ چیخ کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا۔ عزادارو بی بی زینب کی ایک شاگردنی تھی، ایک مرتبہ اسے بی بی زینب کی زیارت کی خواہش ہوئی، اس نے منت مانی جب تک زینب کی زیارت نہیں ہوتی میں غریبوں یتیموں اسیروں میں صدقے کی روٹیاں بانٹوں گی۔ اپنی نوکرانیوں کو ہر روز روٹیاں بنا کے دیتی تھی، جاؤ غریبوں میں بانٹ کے آؤ، جب تک مجھے آقا آزادی زینب کی زیارت نہیں ہوتی میں روٹیاں بانٹتی رہوں گی۔ نوکرانیاں ہر روز روٹیاں بانٹ کے آتی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کی شاگردنی کی نوکرانیاں روٹیاں لے کر گئی، مگر کسی کو دیے بغیر واپس آ گئیں۔ بی بی زینب کی شاگردنی نے پوچھا، اے نوکرانیوں آج کیا تمہیں کوئی غریب نظر نہیں آیا؟ آج تمہیں کوئی یتیم اسیر نہیں ملا؟ نوکرانیوں نے اپنی آقا زادی کو کہا، بی بی آج تو ایسے قیدی دیکھے جن کی عورتوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، آج تو ایسے قیدی دیکھے جن قافلے میں ایک بچی تھی جس کے چہرے پہ کالے نیلے نشان تھے، جس کا کرتا جلا ہوا تھا، جس کے گلے میں رسی تھی۔ اب بی بی کی شاگردنی نے پوچھا، تو تم نے ان غریبوں کو، ان قیدیوں کو یہ صدقے کی روٹیاں کیوں نہیں دی؟ سنو گے، نوکرانیوں نے کہا ہم صدقے کی روٹیاں دینے گئیں، انہوں نے منع کر دیا، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ بی بی کی شاگرد نہیں ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا، امام زمانہ کو بلانا ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ بی بی کی شاگرد نہیں ہے، یہ سوچنے لگتی ہے جتنا مجھے معلوم ہے صدقہ تو صرف نبی کی بیٹیوں پہ حرام ہے، یہ کون ہے جن پہ صدقہ حرام ہے؟ اپنی نوکرانیوں کو کہتی ہے روٹیاں مجھے دو، میں خود جا کے بانٹتی ہوں، میں خود جا کے دیتی ہوں۔ سادات کے لٹے ہوئے قافلے کے سامنے بی بی زینب کی شاگردنی آتی ہے، پوچھتی ہے تمہاری سردار کون ہے؟ یہ ہاں ساری بیویاں بی بی زینب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آزادارو شاگردنی استانی کے سامنے کھڑی ہے مگر نہیں پہچانا یہ میری زینب ہے، نہیں پہچانا یہ میری زینب ہے۔ بی بی زینب کی شاگردنی بی بی کے سامنے کھڑی ہے، کہتی ہے اے قیدیوں کی سالار بتا تو صدقے کی روٹیاں کیوں نہیں کھاتی؟ بی بی زینب نے کہا پہلے تو بتا تو صدقے کی روٹیاں کیوں بانٹ رہی ہے؟ بی بی کی شاگردنی نے کہا اے قیدی بی بی میری ایک آقا زادی ہے جس کا نام بازار میں لے نہیں سکتی، مجھے اس سے ملنے کی خواہش ہوئی ہے، میں نے منت مانی ہے جب تک بی بی کی زیارت نہیں ہوگی میں روٹیاں بانٹوں گی۔ عزادارو بی بی زینب نے ام حبیبہ کی طرف دیکھ کے کہا ام حبیبہ تیری منت پوری ہو گئی، روٹیاں بانٹنا چھوڑ دے۔ ام حبیبہ انا زینب میں زینب،
جسے اب تک رونا نہیں آیا غور سے سننا. جیسے زینب نے کہا میں زینب، ام حبیبہ نے ایک مرتبہ زینب کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھ کر کہا اے قیدی بی بی، میری زینب اتنی بوڑھی نہیں تھی، میری زینب کی کمر جھکی نہیں تھی. اے قیدی بی بی، آخری جملہ، اے قیدی بی بی اگر تو زینب ہے، ہمیشہ میری زینب کے سر پہ حسین کا سایہ تھا. اگر تو زینب ہے بتا تیرا حسین کہاں ہے. عزادارو، بی بی زینب نے ایک کٹے سر کی طرف اشارہ کیا، کہا السلام علی الحسین. دعا کی قبولیت کا وقت. ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو بلند کرو. امام زمانہ کو بلانا ہے. مولا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے، آپ کو زینب کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ. مولا جلدی آئیے یا صاحب الزمان. مولا 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 جان بلند یا صاحب مولا 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 جان یا صاحب الزمان. مولا جان خدایا تجھے بی بی زینب کی غربت کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. کل ہمیں امام زمانہ کی دعائے ندبہ میں آنے کی اجازت نصیب فرما. خدایا ہم سب کو بار بار کربلا و شام کی زیارت نصیب فرما. ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. خدا مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما. اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ.